على عباده الذين اصطفى وخاصة على محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. اور ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں کے سامنے گواہی دے سکو. یہ ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے. روزانہ کی تلاوت میں سارا قرآن تو بیان نہیں ہو سکتا. جو آیت پیش کرنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں ہائی لائٹ کرتا ہوں. اس میں اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پیمانہ دے دیا، ایک ترازو دے دیا ہے کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے پہلے زمانے میں ترازو ہوتے تھے، اب تو ڈیجیٹل آ گئے. تو ترازو ہوتے تھے تو اس میں نا ایک کانٹا ہوتا تھا یہاں ایسے کر کے، اور ادھر دو پلڑے ہوتے تھے. تو جب وہ کانٹا بالکل درمیان میں ہوتا تھا، نہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ، تو اس کی اس حیثیت کو اعتدال کہتے ہیں. ادھر چلا جائے زیادہ تو بھی شدت پسندی، ادھر چلا جائے زیادہ تو بھی شدت پسندی. یوں ہو جائے دین میں بہت زیادہ، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. ایسے ہو جائے دنیا میں بہت زیادہ، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں عدل پیدا کرو، انصاف پیدا کرو، اعتدال پیدا کرو، کہ جب دنیا میں لگو تو ایسے نہ لگو کہ تمہیں آخرت بھول جائے. تم جھوٹ کو حلال کر دو، سود کو حلال کر دو، اور سارے حرام کو کرتے چلے جاؤ کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں. یہ بھی انتہا پسندی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دنیا کی طلب ایک بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من طلب الدنیا حلالا، جس نے رزق حلال کمایا، جس نے دنیا کو حلال راستے سے طلب کیا، اس میں جھوٹ نہیں، اس میں دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، اس میں سود نہیں، اس میں ظلم اور زیادتی نہیں، اس میں وعدہ خلافی نہیں، کسی غلط چیز کی تجارت نہیں، شراب بیچتا ہے یا ڈرگز بیچتا ہے، نسل کو برباد کرتا ہے. تو جس نے حلال راستے سے دنیا کو کمایا، استعفافاً عن المسئلہ، کہ مجھے مانگنا نہ پڑے لوگوں سے، میں خوددار بن کے زندگی گزاروں. سعیاً علی اہلہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کہ وہ عزت کی زندگی گزاریں. تعطفاً علی جارہ، اپنے آس پاس کے غریب لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے جو صبح بازار جاتا ہے اور اپنی جاب پر جاتا ہے، اپنی مزدوری پر جاتا ہے، وہ ریڑھی پر بیٹھتا ہے یا بہت بڑے پروجیکٹ کے آفس میں بیٹھتا ہے، اگر یہ چار باتیں اس کے اندر ہیں، حلال کماتا ہے، جابین رشوت نہیں لیتا، غلط کام نہیں کرتا، کسی کی فائل نہیں روکتا، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے اور پڑوسیوں کو نوازنے کے لیے، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، اور سوال سے بچنے کے لیے. جو دنیا کو کماتا ہے، تو اب آپ خوشخبری سنیں، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن وہ اللہ سے ایسے ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. تو ایسی دنیا کمانا بھی بندگی ہے. ریاکاری کے نفل پڑھ رہا ہو تو وہ جہنم ہے، اور
ان 4 شرطوں کے ساتھ دکان پہ بیٹھا ہو، آفس میں بیٹھا ہو، ریڈی پہ بیٹھا ہو، تو وہ جنت کا راستہ ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، کیونکہ اس میں درمیانی راستہ ہے، اعتدال والا راستہ ہے۔ اب اس میں انتہا پسندی کیا ہے؟ دوسری حدیث پیش کرتا ہوں، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، تعس وانتکس وإذا شیک فلن تقش، ان اعطی رضی وإن لم یعط سخط۔ آپ نے فرمایا دینار کا چاہنے والا، دینار کا غلام چاہت تو سب کی ہے، سونے کا غلام ہلاک ہو جائے، چاندی کا غلام ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے کائناتی معیشت کو، اکانومی کو سونے چاندی کے گرد گھمایا ہے، یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ تو اب یہ انتہا پسندی آ رہی ہے، جس نے آپ نے کہا ہلاک ہو جاتا ایسا، کون؟ عبد الدینار، سونے کا غلام، چاندی کا غلام، اور زیب و زینت کا غلام، اسیسریز کا غلام، کہ حلال رزق میں ایسی نہیں مل رہا تو چلو کوئی ڈنڈی مار لو، کوئی رشوت لے لو، کوئی جھوٹ بول کے سودا بیچ لو، یہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ رحمت اللہ علیہ عالمین ہو کر آپ بد دعا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ، چونکہ یہ لوگ جب دنیا میں جاتے ہیں تو اوروں کے حقوق مارتے ہیں، اوروں جو رشوت لیتا ہے، وہ رشوت دینے والا پتہ نہیں کن مشکلوں سے اپنے کام کے لیے پہنچا ہوتا ہے، جس کو یہ دھوکہ دے کے مال بیچ دیتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے پیسہ بنا کے مال لینے آتا ہے، اس کو یہ 2 نمبر ٹکا دیتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ یہ معاشرے کے لیے ناسور لوگ ہیں، چاہے یہ کتنے ہی نامور ہوں، لیکن یہ معاشرے کے لیے ایک عذاب ہیں، ایک مصیبت ہیں۔ تو دنیا میں بھی چلو تو درمیانہ راستہ اختیار کرو، اتنے نہ کھب جاؤ میرے بھائیو کہ ٹوائلٹ میں بھی سودے ہو رہے ہوتے ہیں، پیشاب کرتے ہوئے۔ ابھی میں کراچی سے لوٹا تو لاہور ایئرپورٹ پر میں وضو کرنے گیا تو پیچھے جو پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی، وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا، گردن کے ساتھ اس نے موبائل پکڑا ہوا تھا اور بولے جا رہا تھا، بولے جا رہا تھا، بولے جا رہا تھا۔ یہ بھی کوئی زندگی نہیں ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں اور سودا بھی بیچ رہے ہیں اور پیمنٹ بھی لے رہے ہیں اور سودا کر بھی رہے ہیں اور ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو کھانا زہر بن جاتا ہے، دماغ کی طرف سے آرڈر جاتا ہے کہ کھانا آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ، معدے کو آرڈر ملتا ہے، ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجتی ہے، فون اٹھاتا ہے تو آرڈر فون کی طرف چلا جاتا ہے، معدے کو آرڈر نہیں جاتا، غذا زہر بن جاتی ہے۔ تو ایسی دنیا کما کے کیا کرنا جس میں آپ کی صحت ہی برباد ہو جائے اور آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ گھر میں آ کر بھی کوئی بچوں سے دلچسپی نہیں، بس اپنے موبائل پر یا سودے کر رہے ہیں یا موبائل پہ کوئی گیمیں کھیل رہے ہیں یا کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو اس طرح اپنے بچوں کو جھٹک دیتی ہیں، وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یا کوئی مووی دیکھ رہی ہوتی ہیں یا کوئی کلپ دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو بچہ آتا ہے تو اس کو ہوں ہاں کر کے ٹال دیتی ہیں۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، اپنی زندگی کو وہ درمیان میں لاؤ، درمیان۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گاڑی کے چاروں ٹائر میں ہوا بیلنس ہو تو گاڑی صحیح چلتی ہے، چاہے ایف ایکس کیوں نہ ہو، اور اگر ہوا اوپر نیچے ہے، بیلنس نہیں ہے، تو مرسڈیز بھی ہوگی تو وہ چلنے میں آپ کو تکلیف دے گی۔ ایک گاڑی ہے، انسان بھی، اس کو بھی بیلنس آف لائف چاہیے۔ یہ گھر میں آؤ تو گھر کے ہو جاؤ، فون آف کر دو اور اپنے بچوں سے بات کرو، بیوی سے بات کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے گپ شپ کرو اور گھر کی باتیں کرو، گھر کے مسائل ذکر کرو، باہر کے مسائل کو گیٹ پہ چھوڑ کے آ جایا کرو۔ تو یہ تو دنیا ہے نا، اللہ نے اس میں ناپسند کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ کھو پائیں، لیکن دین میں بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ ہم اس میں زیادہ لگ جائیں۔
لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں انتہا پسندی پہ مت جاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، میرے نبی آپ ان غیر مسلموں کو تبلیغ کرتے ہوئے اتنا دکھ نہ اٹھائیں کہ آپ خود آہیں بھرتے بھرتے فوت ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، نماز لمبی کی تو اللہ نے اس سے منع فرما کر فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اللہ نے اپنے نبی سے اعتدال مانگا، لا تبسطھا کل البسط، میرے نبی آپ مال خرچ کریں لیکن سارا نہ خرچ کریں، کچھ بچا کے بھی رکھیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اس لیے تو اللہ نے زکوٰۃ کا نظام چلایا۔ تو اور ایک حدیث پہ پیش کرتا ہوں، 3 صحابہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اللہ کے نبی کی رات کیسی ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کی بہت خوبصورت عادت تھی، جب آپ تہجد سے فارغ ہو جاتے تو یوں کر کے لیٹ جاتے، ایسے کر کے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ جاتی تو آپ ان کے ساتھ اسی حال میں باتیں کرتے، گپ شپ لگاتے، تہجد کے وقت میں اپنی بیگم سے پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں حضرت بلال اذان دیتے تو آپ اٹھ کے 2 رکعت سنت ادا کرتے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ تو اتنی اعتدال کی لائف تھی، ہنسی مذاق فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے رہے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندھنا نہیں آیا، کہ وہ چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہ کریں، بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے، کیا کریں؟ ایک نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، نفل پڑھوں گا، کتنی اچھی نیت کی ہے۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، کتنی اچھی نیت ہے۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، کتنی اچھی نیت ہے۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے تینوں کو بلا لیا، تو آپ نے ان کو ڈانٹ پلائی، تم میرے اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تم میرے اللہ سے مجھ سے زیادہ ڈرتے ہو، زیادہ تقوی والے ہو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اللہ کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میں سوتا بھی ہوں اور میں جاگتا بھی ہوں، اور میں نے آپ نے تو 11 شادیاں کی، 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کی خوبصورت زندگی تھی ان کے ساتھ۔ تو آپ نے تینوں کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ چلو، جس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا شادی کرے، جس نے کہا میں روزہ نہیں چھوڑوں گا وہ روزہ چھوڑے، کہ مہینے میں 3 روزے رکھو بس، 13، 14، 15، اور جس نے کہا میں رات سوؤں گا نہیں وہ آرام بھی کرے اور اٹھے بھی صحیح۔ تو یہ زندگی اعتدال والی اللہ کو تو دین میں انتہا پسندی اچھی نہیں لگتی، اور اللہ نے اس کو رد فرمایا۔ ہمارے بعض نادان دوست قربانی کے نام پر پورے گھر کو اجاڑ دیتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا تقاضا اسلامی تاریخ میں جنگ بدر کا ہے، اس سے بڑا تقاضا قیامت تک نہیں آئے گا، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی وہ گواہی ہے جو قیامت تک کسی کے لیے نہیں، ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، میرے رب اگر آپ نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اتنی بڑی گواہی 313 کی، اور یہ اتنا بڑا تقاضا تھا اور اتنا بڑا یہ اس وقت اہم اور ضروری کام تھا، آپ نکلے
اور ذوالحلیفہ 7 میل دور ہے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عثمان اور اسامہ رضی اللہ عنہما کو آپ نے واپس بھیج دیا کہ آپ کی بیگم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی بیٹی تھیں۔ حضرت زینب پہلے نمبر پر، حضرت رقیہ دوسرے نمبر پر، ام کلثوم تیسرے نمبر پر، حضرت فاطمہ چوتھے نمبر پر۔ تو بیمار ان کو چیچک نکل آیا تھا، تو ان کو وہاں سے واپس بھیجا کہ جاؤ تم رقیہ کی تیمارداری کرو۔ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، میرے نبی نے واپس کیا، لیکن جنگ بدر کے شریک صحابہ میں ان کا نام لکھوایا، دونوں کا۔ جب ہم بدری صحابہ کی فہرست کھولتے ہیں تو اس میں اسامہ اور عثمان رضی اللہ عنہما دونوں کا نام ذکر ہے، اور مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی رکھا آپ نے۔ اتنے بڑے تقاضے کو آپ نے بیوی کی بیماری کی وجہ سے پیچھے کر دیا اور ان دونوں کو واپس بھیجا، اور رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ دفن ہو چکی تھی، تو آپ نے ان کی قبر پہ جا کر دعا فرمائی۔ تو میرے بھائیو، دین میں بھی اعتدال ہو، دنیا میں بھی اعتدال ہو۔ یہ رہبانیت تو نصارہ عیسائیوں میں تھی کہ شادی نہیں کرنی، نہانا نہیں، بال نہیں کٹوانے، نوخن نہیں صاف کرنے، پہلے، اب نہیں، پہلے جو قدیم عیسائی مذہب تھا۔ تو طبیعت میں اتنی شدت، غیر فطری زندگی، پھر وہ دوسرے طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے، تو اس سے میرے نبی نے روکا۔ بعد میں ایک ٹرینڈ چل گیا کثرت عبادت کا، لیکن وہ کوئی معیار نہیں ہے کہ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور فلاں بزرگ تھے وہ 25 سال جنگل میں پھرتے رہے۔ بھلا یہ بھی کوئی دین ہے جو پیش کیا جائے؟ ہمارا دین تو پوری دنیا کو پیش کرنے کے لیے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اسلام ہی ایک مذہب ہے جو باقی ہے اپنی صحیح معنی میں، تو ہمیں پیش کرنا ہے لوگوں کو۔ یہ تو ہم اپنوں کو پیش نہیں کر سکتے کہ 25 سال جنگلوں کی خاک چھانتے رہے۔ یہ تو رہبانیت سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے، لیکن یہ ان کی بزرگی کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اپنے بالوں کو رسے سے باندھ لیتے تھے، رسہ اوپر چھت میں لٹکا ہوتا تھا، تو جب نماز پڑھتے پڑھتے ان کو نیند کا جھٹکا آتا تو وہ ایسے ہوتے تو وہ بالوں کو زبردستی جھٹکا پڑتا، جس سے وہ ان کی آنکھ کھل جاتی اور پھر نفلوں میں شروع ہو جاتے۔ یہ تو میرے نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں کوئی عبادت میں لگے جب تک وہ بشاشت ہے اور اس کو نیند نہیں، جب نیند کا سمجھے غلبہ ہو رہا ہے نفل چھوڑ کے جا کے سو جائے۔ تو بعد میں یہ ایسی چیزیں پیدا ہوئیں کہ سارا سال روزے رکھنا، اور کبھی ایسا کہ ساری رات جاگنا، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جسے ہم پیش کر سکیں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو میں تعزیت کے لیے گیا، تو ان کے بیٹے بتانے لگے کہ ہمارے والد صاحب صبح 3 بجے اٹھ کے نیچے اپنے کمرے میں آ جاتے تھے جہاں مریدین آتے تھے اور باقی جو ان کے اپنے علمی کام ہوتے تھے، اور رات 11 بجے واپس جاتے تھے۔ ساری زندگی یہ معمول رہا۔ یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے جس کو ہم بطور ایک نمونہ پیش کریں۔ میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ لوگوں کے لیے، ایک بیوی بچوں کے لیے، ایک اپنی ذات کے کاموں کے لیے۔ آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، 9 بیویاں تھیں، آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اور ایک حصہ آپ نے رکھا ہوا تھا اللہ کے لیے۔ تو آپ سے زیادہ مشکل لائف کسی کی نہیں، آپ سے زیادہ بڑا ذمہ دار کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ نے زندگی کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ تو اگر ہم دنیا میں لگتے ہیں تو حلال حرام بھول جاتے ہیں، جھوٹ سچ بھول جاتے ہیں، دھوکہ دیانت کو بھول جاتے ہیں۔
اور دین میں لگتے ہیں تو بچے بیوی بھول جاتے ہیں، اپنے کام کاروبار بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اصحاب صفہ وہ تھے جن کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن عشرہ مبشرہ میں سے ایک بھی اصحاب صفہ میں نہیں، خلفاء میں ایک بھی اصحاب صفہ میں نہیں۔ اور اصحاب صفہ کوئی دینی تقاضوں کے لیے فارغ نہیں بیٹھے تھے، اصحاب صفہ کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا۔ جب صدیقی دور میں ٹھکانے مل گئے تو اصحاب صفہ بھی ختم ہو گئے۔ تو بھائیو، میری گزارش ہے آپ سب کی خدمت میں کہ اعتدال کی زندگی گزارو، اللہ کے واسطے اعتدال کی زندگی گزارو۔ ایک صحابی آئے، بڑے مالدار تھے، کپڑے ان کے پرانے بھی تھے اور بڑے گھٹیا قسم کے تھے اور میلے بھی تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا ہوا، غریب ہو گئے ہو؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ نے جو تجھے دیا ہے تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے اوپر اس کا اثر دیکھے، اٹھو جا کے کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ آپ نے ان کو واپس بھیجا، ان کے کپڑے تبدیل کروائے۔ تو یہ کہ کسی کو اللہ رزق دیتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی سواری استعمال کرتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اپنا کاروبار دیکھتا ہے، اس کو دنیا داری نہیں کہتے۔ دنیا داری تو جھوٹ اور فراڈ اور حرام اور رشوت، جتنے غلط راستوں سے جو جانا ہے کاروباری زندگی میں، یہ دنیا داری ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت میں اتنا سونا چھوڑا کہ بچوں میں تقسیم کرنے کے لیے وراثت کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں۔ 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں اور 1000 اونٹ، یہ مال مویشی ان کے پاس تھے، اور زمینیں الگ تھیں، لیکن وہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، عزیزوں، جاننے والے، نہ جاننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے میں قرآن سے اللہ کی پسندیدہ ہستیاں کون ہیں، کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کا دوست کون ہے؟ وہ یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہے کہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھے تو اب ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہوگا۔ ہمارے یہاں وراثت چلتی ہے کہ بڑے بزرگ کا بیٹا بھی بزرگ بن جاتا ہے، چاہے وہ کلین شیو ہو، وہ لوگ اس کے پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں، جہالت ہے۔ تو آج میں تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں بھی سارے اخلاق بیان ہوئے۔ میرے بھائی بہنوں، ایمان لانے کے بعد انسان بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کی قیمت، اس کا بڑا پن، اس کی وجاہت، اس کی شرافت، وہ پیسوں سے نہیں ہوتی۔ پیسوں سے انسان مالدار تو ہو جاتا ہے، بڑا نہیں بنتا، بڑا نہیں بنتا۔ ہمارا علم غلط ہو گیا۔ بڑا بڑا بندہ جے بولدیاں 3 ملن، یہ 200 مربع، یہ نوابہ فلانا ہے، نوابہ فلانا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل غلط علم ہے۔ بڑا وہ ہے جسے اللہ پسند کرے، بڑا وہ ہے جو میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلے، بڑا وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو آج ایک تیسری جگہ سے میں کچھ باتیں قرآن سے عرض کروں گا جن کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے۔ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے۔ اللہ نے قرآن بھر دیا والدین کے خدمت کے لیے، والدین کی
اطاعت کے لیے، والدین کی ماننے کے لیے، پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا، ایک مطلب۔ دوسرا، اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے، بندگی صرف اللہ کی ہے۔ عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ سر جھکا دے، عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ بچھ جائے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے، میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے، نہ تمہاری گردن کسی کے آگے جھکے۔ ایک دوسرے سے مدد لینا، اس کو ایک دوسرے کی تعاونوں میں آ جاتا، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ 9 وسق پر، وسق 5 من کا ہوتا ہے، تو وہ جو کے بدلے آپ نے زرہ رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا زرہ لے لوں گا، اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ زرہ اپنی واپس نہیں لے سکے۔ وہ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس میں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا، جیسے ہم کہتے ہیں مدد، نصرت، اللہ کہتا میں ہوں، الا ان نصر اللہ قریب، سنو میری مدد تمہارے قریب ہے۔ تو اللہ تعبدوا الا ایاہ، بس ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے یہاں کیا، چونکہ یہاں اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لیے صرف ایک جملہ بولا، باقی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے میری بندگی، اس بندگی سے مراد 5 وقت کی نماز نہیں ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے اس کی مراد، یہ ساری باتیں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو، نفع آئے تو شکر ادا کرو، نقصان ہو تو صبر کرو، برداشت کرو، پھر بھی شکر ادا کرو۔ کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ یا غلام، اے نوجوان، اوصیک بکلمات فاحفظہ، میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا؟ احفظ اللہ، احفظ اللہ یحفظک اللہ، یحفظک اللہ، اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے اوامر، اسلام، حلال حرام کی پہچان کر کے زندگی گزار تو اللہ کو ہر وقت تو اپنی مدد کے لیے تیار پائے گا۔ اور لمبی حدیث ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس میں وہ جملہ جو اس میرے مضمون سے متعلق ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے دینے کے لیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو پکارو، جب ضرورت حاجت کے لیے، مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے اللہ کو پکارو۔ تو یہ حدیث کی بات بھی ہے، جو قرآن کی بات بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے۔ ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے، یہ جو ہمارا اردو کا احسان ہے، میں تیرے تو احسان کیتا تو ہوں میں نالے کی کر رہے ہیں، یہ بھی مطلب ہے، لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے، احسان حسن سے ہے، حسن، حسن سے الف، 2 الف ملے اور احسان بن گیا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو جو دنیا کا ہے، دین کا ہے، اسے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا۔ جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے نا، تو 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے
جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے والی کہ جی بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے، تو آخری انتہا، اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو کہ جو بھلائی کی، خدمت کی، ماننے کی آخری حد ہے۔ سبحان اللہ۔ بالوالدین احسان، بالوالدین پہلے ہے، احسان بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو پیچھے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اپنے بیٹے، اکلوتا بیٹا، میں منگنا اللہ کھولو اللہ تینوں چاہ لگے۔ باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے، یہ بد دعا باپ کر رہا تھا۔ تو بھائیو ایسی اولاد نہ بنو جس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا، پھر جننے کی تکلیف برداشت کی۔ ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمیر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے فرمایا ولا تلقۃ واحدہ، بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ تلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں، وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، روتی ہے۔ وہ جو لہریں ہیں نا پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ۔ میں قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنا تھا اس وقت جو تجھے درد، تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھی، اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، کہ بیٹا ابھی ایک کا بھی نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خراسان، یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں، یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا، اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی۔ اور عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، سارا میں نے پیدل کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولا ظفرۃ واحدہ، ولا ظفرۃ واحدہ۔ ہائے ہائے، کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے، ہوکے بھرے، ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا، یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو احسان کے آگے تشریح آ رہی ہے۔ تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، کہیں گے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں، اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نے یہاں رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان ایک خط آئے، کھچ جائے گا، خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بیٹی جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر،
اگر راضی نہیں ہے تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بھائیو دوستو، خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ بچپن میں انگلش میڈیم سکول، پھر او لیول، پھر اے لیول، تو انہیں کیا پتہ ماں کون ہے باپ کون ہے۔ ایک پرانی بات ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور ہم میں سے کسی کی رائے نہیں ہے، اور یہ مانتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس نے نا دھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا تھا، اس کا باپ رو رہا ہے، ہچ کیوں تو ایسے بیٹھا ہو۔ تو مجھے اچانک خیال آیا، میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا جی امریکن سکول۔ اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے۔ ان کے شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ماں کیا ہے میرا باپ کیا ہے۔ ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ کا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن مجھے یاد نہیں، لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے۔ تیسری چوتھی جماعت تک میں تھا، 61 میں ان کا انتقال ہوا، میری 9 سال عمر تھی، تو 8 سال۔ ان کے بیٹے جوان تھے، اور ڈیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ اتنا ادب تھا، حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھے، تہذیب تھی، ثقافت تھی، جو آج کی تہذیب نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پارکر میں گیا ہوں 2-3 دفعہ، اور وہاں مسلمان نہیں ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتی ہے تو گھونگھٹ کو نیچے کر لیتی ہیں، اپنا چہرے کو فوراً چھپا لیتی ہیں۔ تو خیر بہرحال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے۔ تو میرے بچوں اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو، ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عزت ہے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ، چونکہ بچے کا ذاتی مال اگر ہو تو شرع کے لحاظ سے باپ پوچھ کے استعمال کرے، بغیر پوچھے استعمال نہ کرے۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعری تو مشہور تھی، انہیں دل دل میں کچھ اشعار پڑھے۔ جو آیا تو جبریل پہلے آ گئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ شعر بتاؤ جو تیرے کانوں نے تو نہیں سنے، تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تیرا انشاءاللہ کیس سنتے ہیں، لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تم نے تو نہیں کہے زبان سے پر اللہ نے سن لیے ہیں۔ تو پھر اس نے وہ اشعار پڑھے، اور اس کے آگے کیا ہوا یہ میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں بتاؤں۔